ویلکم بیک. ان فوکس ہیں عامر الیاس رانا صاحب اور مظہر عباس صاحب. حکومت سے تعلق رکھنے والے لوگ یہ کہتے ہیں کہ فلڈ واٹر کو کس طرح سے ڈائیورٹ کرنا ہے اس پر بھی ہمیں کام کرنا ہوگا. یعنی پھر وہ مجھے یاد آتا ہے وہ لنک جو کنالز تھا 6 کنالز کا جو منصوبہ تھا. آپ کو لگتا ہے یہ ڈیمز کی کنسٹرکشن ہو چاہے وہ کنالز کی ڈائیورژن والی بات ہو, اب یہ جو آنے والا ہے ریہیبلیٹیشن کے پروسیس کے بعد یہ اس نظام میں کچھ جسے کہتے ہیں ایک طوفان ضرور برپا کر سکتا ہے, کیونکہ پیپلز پارٹی کا جو سٹانس ہے وہ بڑا واضح ہے واٹر ریزروائرز کو لے کر بھی اور لنک کنالز کو بھی لے کر. آپ نے بہت اچھا لنک کیا اس کو. میں سمجھتا ہوں میں بھی یہی بات آپ کے سوال کے ساتھ, اور ظاہر ہے جب فیلڈ مارشل کا بیان آیا تب بھی ہمارے ذہن میں یہ اور ہر بندے کے ذہن میں آتا ہے کہ یہ کیوں بیان آیا. آئسولیشن میں بیان نہیں ہے, یہ ایک سوچی سمجھی سٹیٹمنٹ ہے, کوئی جذباتی گفتگو نہیں تھی. اور آپ ذہن میں رکھیں عید الاضحیٰ سے ایک دن پہلے پرائم منسٹر نے ایک کمیٹی بنائی تھی جو پاکستان کے اندر ان واٹر ریزروائرز کے لیے کہ جہاں تنازع نہیں ہے وہاں آپ ڈیم بنا دیں. اور اس میں جو نیشنل سیکورٹی ایڈوائزر ہیں DGISI ان کو بطور نیشنل سیکورٹی ایڈوائزر ڈالا گیا, جس کا علی امین گنڈا پور نے کوئی 2 ہفتے پہلے اسلام آباد میں بیٹھ کے جرنلسٹوں کے ساتھ 2-3 دفعہ دفاع کیا کہ میں واحد آدمی تھا جو اس وقت کالا باغ ڈیم کی بات کر رہا تھا. اس میٹنگ کی میں بات کر رہا ہوں. تو جب یہ بات آ چکی ہے تو یہ بھی ایک صوبے کے چیف ایگزیکٹو نے بطور چیف ایگزیکٹو دی, اور جب ان کے پارٹی کے لیڈروں نے کہا یہ ذاتی بیان ہے تو انہوں نے کہا بالکل اگر عمران خان روکیں گے تو میں رک جاؤں گا, لیکن اس وقت میں یہ سمجھتا ہوں کہ میرے صوبے کا رائٹ ہے. اب ہم جب شہداء کی بات کر رہے ہیں تو صوبے کے رائٹ پہ وہ بات نہیں کرتے کہ وہاں کیا ہے. تو اگر فیلڈ مارشل کے بیان کو لیں, میرے خیال میں اب وقت آ چکا ہوا ہے کہ پیپلز پارٹی نے نہروں پہ بہت بڑی سیاست کی ہے. وہ آپ سمجھیں کہ وہ زرداری صاحب کے لیے نا جولائی کی پچھلے سال کی میٹنگ کو جب لوگوں کو دکھایا گیا کہ انہوں نے تو خود میٹنگ کی تھی, کیونکہ کچھ لوگوں نے خبر دی کہ جی ان کو ہٹا دیا جائے گا کیونکہ انہوں نے لیک کیا, تو وہ ٹویٹ دکھایا گیا کہ یہ تو پریزیڈنسی نے ایشو کیا تھا. لیکن کوسچن آ گیا تھا کہ ان قوم پرستوں کو اکٹھا کس نے کیا, وسائل کس نے کیے, اور ان کو روک کوئی نہیں رہا تھا. تو یہ چیزیں دیکھتے ہوئے اب ہمیں نیشنل سطح پہ میں سمجھتا ہوں کہ جس طرح صوبوں کی ڈیبیٹ خواہ شروع کرائی گئی ہے تو اس کے اوپر گفتگو ہمارے ہر ایشو پہ ہونی چاہیے اور اوپن ڈیبیٹ ہونی چاہیے. آپ کا حامی ہے مخالف ہے, وہ راستہ تو بنے گا نا, اس کے بعد ہی ڈائیلاگ ہونا چاہیے, چاہے وہ نیشنل میڈیم پہ ہو, اس کے اوپر وہ میٹنگز میں ہو, سیکرٹ میٹنگز میں ہو. لیکن جو پاکستان کے مسائل ہیں, جیسے اب ہمیں اربوں روپے صوبوں نے خرچ کرنے ان بارشوں سے, ان سیلابوں کے اوپر, کیونکہ ابھی تو ایک طوفان سیلاب کی صورت میں وہ ہے نا کہ لوگوں کی جان بچانی ہے. پھر جو مستقل نقصان ہو گیا ہے اس کے لیے کس IMF اور کس کے پاس جائیں گے, تو ہمیں مل بیٹھ کے کوئی قومی اسٹریٹجی بنانی پڑے گی. جیسے آبادی ہے جو نیشنل سیکورٹی کے لیے کچھ زاویوں کی تقریریں آپ نے اور میں نے سنی ہوئی ہیں, اس کے اندر یہ بھی رکھنا پڑے گا کہ جو مسائل مستقل بنیادوں پہ آ رہے ہیں سامنے, ہم آنکھیں کب تک بند کر سکتے ہیں. بالکل. تو مظہر صاحب آپ اس پر کیا سمجھتے ہیں کہ کیا یہ ایک مسئلہ بن سکتا ہے, کیونکہ اب ترجیحی بنیادوں پر یہ کام لگ رہا ہے واضح طور پر کہ یہ سامنے آئیں گے, چاہے وہ ڈیمز کی کنسٹرکشن ہو یا پھر کنالز کا معاملہ ہو. دیکھیے مسئلہ یہ ہے کہ ہمارا آج سے نہیں ہمیشہ سے ایک بہت بڑا مسئلہ ہے, اور وہ ہے بیڈ گورننس کا. اور یہ ساری چیزیں جو ملٹیپلائی ہوتی چلی گئی ہیں, جب چیزیں بالکل اپنے آخری نہج پہ پہنچ جاتی ہیں تب ہمیں خیال آتا ہے کہ ہاں کچھ کرنا چاہیے. یہ آپ اچھی گڈ گورننس سے کیا مراد ہے, اور یہ بات کہیں کسی جگہ فیلڈ مارشل نے بھی کی تھی. چیز یہ ہے کہ آپ نے اپنے نہ لوکل باڈی سسٹم کو بہتر کیا, نہ آپ نے اپنی ان چیزوں کو, ابھی یہاں سے اتنا جب سیلاب اترے گا, جب پانی اترے گا, جب چیزیں سیٹل ہوں گی, اور اس وقت تک پھر آپ اگلے سیلاب کے لیے تیار ہو جائیں. یعنی ہمارے پاس وہ وقت ہی نہیں ہے کہ جتنی تیزی سے آپ نے چیزیں کرنی ہیں. جو چیزیں ایسے میں ہوتا کیا ہے, معاف کیجیے گا, ایسے میں ہوتا یہ کہ جو نان کنٹروورشل چیزیں ہیں, جس میں تنازع نہیں کھڑا ہوتا, جس میں بحث و مباحثہ طول نہیں پکڑ جاتا, وہ کام تو کریں نا. اس کام کے لیے کس نے روکا ہے آپ کو؟ آپ کو ایک اچھی گورننس کے لیے ایک اچھا لوکل بلدیاتی نظام چاہیے, وہ کیوں نہیں لایا جاتا؟ وہ کیوں نہیں مضبوط کیا جاتا کہ آپ کو ہر چیز وفاقی اور صوبائی حکومت کے اوپر کیوں ڈال دی جاتی ہے؟ کینال کا ایشو ہو, ڈیم کا ایشو ہو, صوبوں کا ایشو ہو, یہ ساری چیزیں اس وقت سر اٹھاتی ہیں جب تباہی جو ہے آ چکی ہوتی ہے. جب آپ بالکل سیٹلڈ ہوتے ہیں اس وقت ہم دوسرے کاموں میں لگ جاتے ہیں. اس کو جو ہے صرف نظر کیے ہوئے کہ بھائی آنے والا وقت پھر تباہی لائے گا, آنے والے وقت میں پھر بارشیں ہوں گی,
صحیح، मौसमियाती जो तब्दीलियां हैं वो अनप्रिडिक्टेबल सी होती जा रही हैं चीजें, बिल्कुल। तो हम उसके लिए अपने आप को तैयार ही नहीं करते, हम सिर्फ बहस में लगते हैं, आपने हम बिल्कुल सिर्फ बहस करते हैं और कुछ नहीं। बिल्कुल दुरुस्त फरमाया आपने। बहुत बहुत शुक्रिया मज़हर अब्बास साहब आपका, आमिर इलियास राना साहब आपका। That's all for today। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।